فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل قدر معزز و محترم حاضرین اور بے انتہا عزت و عظمت کے قابل ہماری ماں و بہنوں، سب تعریف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا اور اکیلا مالک و مولا ہے. درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں اور تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے انتہا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر. یہ وقت طویل خطاب کا نہیں ہے، ہم بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور دن بھر روزے کے عالم میں اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے ہم نے گزارا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پھر تراویح کی نماز میں بھی شرکت فرمائی اور قرآن مقدس کے مکمل چوتھے پاری کی سماعت فرمائی ہے، جس میں سورہ آل عمران اختتام کو پہنچتی ہے اور سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے اور جس کا اختتام ہوتا ہے 5ویں پارے میں. ان دو صورتوں سے میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور سورہ نساء کی وہ آیت کریمہ: اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. محترم سامعین، موت اٹل حقیقت کا نام ہے. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس موت نے کسی کو نہیں بخشا ہے. کہا شاعر نے کہ آہستہ پاؤں رکھیو اے بوئے گل زمیں پر، سوئے ہیں اس زمیں پر نازک مزاج کتنے. کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، موت نے ان کو اپنے آغوش میں لیا اور وہ فنا ہو گئے. ایک ایک کر کے ہر ایک کی باری آئی ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری، کل تمہاری باری ہے. ہماری زندگی کے ایام ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں. آخر کیوں؟ کیا گزرے ہوئے ایام کا ایک پل بھی کوئی لا کر ہمیں دے سکتا ہے؟ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بیتے ہوئے کل خرید لائیں گے، حاصل کر لیں گے؟ نہیں، یہ قانون قدرت ہے. جو لمحہ گزر گیا اور رفتہ رفتہ آپ کی زندگی کے ایام گزرتے چلے جائیں گے اور آپ ایک دن اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہوں گے. وہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور آخری سورج نمودار ہو رہا ہوگا. آپ کو خبر نہیں ہوگی، سورج غروب ہونے کے در پہ ہوگا، آپ کو پتا نہیں ہے. ہارٹ اٹیک سے آپ کی موت ہو گئی، آپ کو پہلے سے پتا نہیں تھا. سب کی موت کا وقت متعین ہے مگر کسی کو معلوم نہیں ہے. جب پتا نہیں ہے تو دانائی، عقل مندی کا ثبوت یہی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. ہر نفس. یہ نفس کیا چیز ہے؟ کائنات میں 3 طرح کی مخلوقات ہیں. حیوانات کہیں، جمادات کہیں، نباتات کہیں. 3 قسم کی مخلوقات بستی ہے اس سرزمین پر. حیوانات انسان، چوپائے، مویشی، جانور. نباتات پیڑ پودے، جمادات مٹی پتھر. ان میں سے 2 اول ذکر حیوانات اور نباتات کے اندر نفس ہے، زندگی ہے. انسان کے اندر تو نفس ہے ہی، زندگی تو ہے ہی. جانوروں میں بھی ہم یہ زندگی اچھی طرح محسوس کرتے ہیں. پیڑ پودوں میں بھی زندگی ہے. جب تک زندگی ہے پیڑ پودے لہلہاتے رہتے ہیں، ان میں پھول آتے ہیں، پھل نمودار ہوتے ہیں اور ہم اس کا مزہ چکھتے ہیں. ایک دن موت آتی ہے، درخت بھی مر جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں، اس کے پتے گر جاتے ہیں، پھر اس میں پھول نہیں آتے، پھر اس میں کلیاں نہیں نکلتی، پھر اس میں پھل نہیں لگتے. ہر ایک کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک نفس جو روئے زمین پر سانس لے رہا ہے، ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے انسانوں، تمہیں قیامت کے دن تمہارے پورے عملوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. تم نے اچھا کیا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ان کی برائیوں کا تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا.
ہر ایک عمل کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں دے دیا جائے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو قیامت کے دن جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، در حقیقت اسی نے کامیابی حاصل کی. یہی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، فراڈ ہے. آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے، جکڑ جاتا ہے، نکل نہیں پاتا. انسان دنیا کی بھٹی میں پستا رہتا ہے، دلدل میں بھٹکتا رہتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا. یہ دنیا سراپا دھوکا ہے، فراڈ ہے. اس لیے آدمی کو دنیا سے قدر اجتناب کرنا چاہیے، ضرورت بھر دنیا میں پڑنا چاہیے، اتنی ہی چیزیں دنیا کی حاصل کرنی چاہیے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہ ہو اور جن کے بغیر زندگی گزارنا محال ہے. وہ نعمتیں اگر ہمیں میسر آئیں تو رب کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور پھر حسن ظن کے ساتھ ایمان و عمل میں لگ جانا چاہیے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر اینما کنتم یدرککم الموت. تم چاہے کہیں بھی رہو موت تمہیں آ لے گی، موت وہاں پہنچے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. گرچہ تم مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو. مضبوط سے مضبوط قلعہ بھی موت سے حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے. موت وہاں بھی آ جاتی ہے. موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کوئی نہیں بچ پاتا. بڑے بڑے انبیاء دنیا میں آئے، رسول دنیا میں آئے، وہ نہیں بچ پائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور موت کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا انک میت وانہم میتون. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، یہ دنیا والے ستا رہے ہیں، مکہ والے ایذا رسانی فرما رہے ہیں، یہ مکہ والے پتھروں سے مار رہے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، مگر یہ پریشانی ختم ہوگی. ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، آپ بھی وفات پائیں گے اور وہ دشمنان اسلام بھی مر جائیں گے. نہ موت آپ کو چھوڑے گی نہ موت ان کو بخشے گی. آپ کی وفات ہوگی تو آپ کو اعلیٰ منصب ملے گا، ان کی موت ہوگی تو جہنم اور دوزخ کی ایندھن بنیں گے وہ. یہ موت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی، کسی کو نہیں چھوڑتی. مگر ہم اس موت سے غافل ہیں جو لمحہ بلمحہ ہمارے قریب آ رہی ہے. ہم اس موت سے غافل ہیں جس موت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے ساتھ لکھ دیا تھا. وہ موت جس کو اللہ نے ماں کے رحم کے اندر ہی متعین کر دیا تھا. وہ موت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، موت کب آئے گی. اور دوسری بات اللہ نے یہ لکھوائی تھی کہ کس سرزمین پر آئے گی. انسان پوری زندگی اپنے علاقے میں بسر کرتا ہے، پوری زندگی اپنے علاقے میں بسر کرتا ہے، کبھی سفر کی نوبت نہیں آتی. مگر موت اس کی دوسرے علاقے میں لکھی ہے، دوسرے شہر میں لکھی ہے. تو بیماری کے بہانے، علاج کے بہانے انسان اولاد وہاں لے جاتی ہے، وہی موت ہو جاتی ہے، وہی موت ہو جاتی ہے. جہاں کی موت لکھی ہے وہاں انسان کو مرنا ہے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کیوں؟ تاکہ ہم موت کو یاد کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل قال احسنهم خلقا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک انصاری صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کو سلام عرض کیا. پھر فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ذرا یہ ہمیں سمجھا دیں کہ سارے ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان والا کون ہے، سب سے افضل انسان کون؟ ایمان والے تو بہت ہیں مگر ان تمام ایمان والوں میں سب سے بہترین کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو ملتا ہو تو مسکرا کر ملتا ہو، سلام کرتا ہو تو محبت سے سلام کرتا ہو، گلے لگاتا ہو تو بھائی چارگی ٹپکتی ہو. وہ انسان جو دعوت دیتا ہو تو خلوص کے ساتھ دعوت دیتا ہو. وہ انسان جو ملتا ہو تو کینہ کپٹ دل میں نہ رکھتا ہو. وہ انسان جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہو دنیا والوں کے سامنے، وہ انسان ایمان والوں میں سب سے بہترین انسان ہے. اسی صحابی نے دوسرا سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بتائیے کہ ان تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون صاحب ہے؟ عقل مند کون ہے؟
ایمان والے تو سب ہیں، مگر ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعد استعدادا اولئک الاقیاس، کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ انسان ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہو۔ یہ عقل مندی کی علامت ہے کہ ایک انسان پیسے کو ڈبل کرنے میں لگا ہے، ایک انسان محل کی تعمیر میں لگا ہے، ایک انسان مال بنانے میں لگا ہے، ایک انسان گھروں کو سجانے میں لگا ہے، ایک انسان دنیا کو بنانے میں لگا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا رکھتا ہے اور موت کو یاد کر کے بلکتا ہے، موت کے بعد کی تیاری میں لگا ہے، مسجدوں میں آتا ہے اور دوگانا ادا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بندوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ موت کے بعد کی تیاری میں لگا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے زیادہ عقل مند کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھیں، ہم بے وقوف ہیں یا عقل مند ہیں، اس کا جواب ہمیں خود ہمارا نفس دے دے گا۔ اگر ہم دنیا میں لگے ہیں، دنیا بنانے میں پلے ہوئے ہیں، ہم محل کی تعمیر میں لگے ہیں، دنیا کو چمکانے میں لگے ہیں، تو ہم یقیناً بے وقوف آدمی ہیں، کیونکہ یہ زندگی وفا نہیں کرنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ہم اس میں تو لگے ہوئے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ سورہ مومنون پڑھیں، اللہ وحید اللہ شریف ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ بھائی زندگی ملی ہے، ایک نعمت ہے، آپ اس کی قدر کیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لمحات دیے ہیں، فرصت کے ایام دیے ہیں، آپ ابھی کر سکتے ہیں تو نہیں کرتے، غفلت میں ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، وقت اور فراوانی دی ہے۔ موت آ جائے گی، یہ سب لمحات ختم ہو جائیں گے، کس سے تمام ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے غافل رہنے والے بندے غافل ہیں، غافل رہنے والے بندے غافل ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان بے وقوفوں میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، وہ آدمی عرض کرتا ہے اے میرے مولا ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج ہی مرنا ہے، اے میرے اللہ میں نے تو ایمان کے ساتھ زندگی گزاری نہیں، اے اللہ میں نے اب تک صدقہ و خیرات کیا نہیں، اے اللہ میں نے اب تک تیرا ذکر و اذکار کیا ہی نہیں، رب ارجعون، اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک مرتبہ زندگی جان اور بخش دے، دنیا میں جانے کا موقع و مہلت دے دے، پھر سے میں نیک عمل کروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ زندگی دے دے، ایک بار زندگی دے دے، اب میں اچھا سے اچھا کام کروں گا، وہ سارے اعمال کروں گا جو زندگی کے ایام میں نہیں کر سکا تھا۔ کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، بکواس بند کر، جھوٹا ہے تو، اگر تمہیں زندگی دے بھی دی جائے تو تو پھر وہی کرے گا جو تو پہلے کیا کرتا تھا، اب تو سدھرنے والا نہیں ہے، مہلت ختم ہو گئی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتا ہے اب کہاں زندگی ملنے والی ہے، یہ تمنائیں اپنے ذہن اپنے قلب میں رکھو، یہ آرزویں سمیٹ لو، اب موت آ گئی تو دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ زندگی اور آخرت کے بیچ میں ایک برزخی دنیا ہے، پردے والی دنیا ہے، اور وہ حائل کر دی گئی، نہ ادھر جا سکتے اور ابھی نہ ادھر جا سکتے، یہ بیچ کی زندگی میں ابھی تمہیں زمانہ لگے گا، یہ عالم برزخ ہے، قبر کی دنیا ہے، اس میں سب کو جانا ہے۔ موت ہے کیا چیز؟ موت کو سمجھے ہے انسان اختتامی زندگی، موت کو سمجھے ہے انسان اختتامی زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کے ذریعے سے ایک زندگی ختم ہوتی ہے، دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ موت ایک پل ہے جس کے ذریعے سے انسان اس پار سے اس پار کا سفر طے کرتا ہے، دنیا سے آخرت میں پہنچایا جاتا ہے۔ موت وہ پل ہے اور ہم اس پل پہ سوار ہیں، ہماری دنیا ختم ہونے والی ہے اور پھر ہم آخرت کی دنیا میں پیوست ہونے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو تم اس وقت مارے افسوس سے یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اب صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتا۔ آج نیک لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کی مجلسوں میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے، خیر خیرات کی توفیق کا طالب نہیں ہوتا، اپنے مال کو بٹورنے اور اس کو جمع کرنے میں لگا ہے، بینک بیلنس میں پھنسا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے اپنے پرائے کے حقوق ہمارے مالوں میں۔
वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ने अगर दौलत दे दी है तो उस दौलत में दूसरे का हक भी रखा है। उन लोगों का हिस्सा है जिनको अल्लाह ने महरूम कर रखा है। वो अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, खूनी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो पड़ोसी अहबाब भी हो सकते हैं, और वो अजनबी लोग भी हो सकते हैं। उनके हुकूक हमारे मालों में अल्लाह ताला ने रखा है। तो अल्लाह फरमाता है, हमने जो दिया उसी में से खर्च कर लो। मौत आ जाएगी तो ये हक खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, मौत ऐसी अटल हकीकत है कि उसे याद किए बगैर हम संभल नहीं सकते, हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें मौत की याद आनी चाहिए। और इब्न माजा में एक रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें कभी कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, फज़ूरुहा, मगर अब तुम ज़ियारत करो, जाओ कब्रिस्तान, देखो कब्रों के अहवाल, देखो गड्ढों को, देखो टूटी फूटी कब्रों को, देखो, याद करो उन तख्तियों को पढ़कर कि इनमें किन की कब्र बनाई गई थी, कैसे कैसे शाह, कैसे कैसे बादशाह, कैसे कैसे मालदार यहाँ लेटे हुए थे, उनकी कब्रें टूट चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, हड्डियां दिख रही है। एक दिन तुम्हारा भी वही हश्र होने वाला है। जाओ, देखो, ज़ियारत करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़ी दुनिया, क्योंकि जब कब्रों की ज़ियारत करोगे तो दुनिया में तुम्हारी जिंदगी संभल जाएगी, तुम्हारे पास ज़ुहद व कनात की दौलत आ जाएगी, और वह तुज़क्किरुल आखिरा, और तुम्हें आखिरत याद आएगी। अल्लाह, हमें मर के यहीं आना है, फिर आखिरत का हिसाब किताब देना है। इसलिए हमें कब्रों की ज़ियारत भी करनी चाहिए। हम अपने महलों से निकलें, हम अपने महलों से निकलें, हम ऐश परस्ती की जगहों से निकलें। हम यहाँ खोकर ऐश मस्ती में पड़ के हमें मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान जाए, आज हमने अपने कंधों पे जनाजे ढोए हैं, तो एक दिन हमारा भी जनाजा किसी के कंधों पे ढोया जाएगा, एक दिन वो भी आएगा। इसलिए हमें मौत को याद करना चाहिए, और मौत को याद करते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करें। परवरदिगार आलम तौबा कबूल करने वाला है, और तौबा कबूल करने वाला अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। इस मफ़हूम की बहुत सारी आयतें हैं, वक्त ज़्यादा हो गया। मैं एक बुखारी शरीफ की एक रिवायत पेश करूं कि किस किस तरह तौबा की तौफीक मिलती है। हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का है। गुनाह कर लिया, एक गुनाह कर लिया, सिर्फ एक गुनाह कर लिया, ऐसी तौबा की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनकी एक तौबा अगर मदीने के तमाम लोगों में तक़सीम कर दी जाए तो सबके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों, तुमसे गलती हो गई तो खालिस और सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देगा। सच्ची तौबा है क्या? दूध हमने निकाल लिए थन से, बकरी के थन से, ऊंट के थन से, गाय के थन से हमने दूध निकाल लिए, अब उन्हें हम थन में वापस नहीं कर सकते। तौबा ऐसी हो कि हमने जो गुनाह किया था अब उसकी तरफ पलट कर नहीं जाना है। इतना महाल है पलटना जितना महाल दूध को थन में वापस करना है। अगर ऐसी तौबा आपने कर ली, परवरदिगार आलम यकीनन आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा। हजरत माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे गुनाहों से पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो। हजरत माइज़ चले गए, थोड़ी देर के बाद फिर तशरीफ लाए, कहा अल्लाह के नबी, मेरा दिल मेरे गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैंने जो गुनाह कर लिया है, मैंने जो गलती कर ली है, मैं चाहता हूँ कि इन गुनाहों के बोझ को लेकर अल्लाह के पास न जाऊं। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इस गुनाह से पाक व साफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फिर वही फरमाया। हजरत माइज़ आगे बढ़े, फिर तीसरी मर्तबा आए, फिर चौथी मर्तबा आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज फरमाया, ए माइज़, तुमसे गुनाह कौन सा हो गया, कौन सी गलती हो गई? फीमा उताहिरो का, ए माइज़, कौन सी गलती तुमने कर ली कि मैं तुम्हें पाक कर दूं? हजरत माइज़ ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़िना कर लिया है, बदकारी कर ली है। ए अल्लाह के नबी, उसकी जो सजा होती है मुझे सजा देकर इस गुनाह से पाक व साफ कर लीजिए। मैं इतने बड़े गुनाह का बोझ लेकर अल्लाह की बारगाह में जाने के काबिल नहीं हूं। आज सुबह शाम हम गलतियां करते हैं, एहसास नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, सबसे बेहतरीन गुनहगार वो गुनहगार है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में पलट कर आता है, तौबा कर लेता है। सुबह शाम गलतियां हम करते हैं, नादिम नहीं होते और गुनाह पर मुसिर रहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे गुनहगारों को पसंद नहीं करता है, हमें तौबा करना चाहिए। एक गलती माइज़ ने की, ऐ अल्लाह के नबी, गुनाहों से पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, कौन सा गुनाह? फरमाया, ज़िना कर लिया है, बदकारी कर ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय, एक ऐसा आदमी है जो खुद से मरने के लिए तशरीफ ले आया है। माइज़, तुम्हें मालूम है कि इस गुनाह की सजा कत्ल है, इस गुनाह की सजा संगसार है, फिर भी तुम ये इतराफ़ गुनाह लेकर के आए हो, बताओ मैं क्या करूं? लोगों से कहा, ए लोगों, क्या ये पागल तो नहीं है? लोगों ने कहा, नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं, इस मोहल्ले में माइज़ बहुत ज़माने से रहते हैं, इनमें कोई जुनून की कैफियत नहीं है, ये कोई दीवाना, कोई पागल आदमी नहीं।
اللہ کے نبی نے پوچھا ہو سکتا ہے اس نے شراب کا نشہ کر لیا ہو، اس کے منہ کو سونگھ کر مجھے بتاؤ کیا اس نے کوئی شراب تو نہیں پی لی؟ لوگوں نے منہ سونگھا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز نے کوئی شراب کا نشہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر تحقیق کی اے ماعز کیا تم نے واقعی زنا کر لیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ہم نے زنا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتراف گناہ کرنے والے نے ثبوت پیش کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز کو میدان میں لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے سنگساری کی جا رہی ہے، پتھر کی بارش کی جا رہی ہے، جسم کے ہر عضو سے خون بہ رہا ہے اور حضرت ماعز مطمئن ہے کہ چلو یہ خون کے فوارے نہیں، ہمارے بدن کے وہ کرتوت نکل رہے ہیں جن کو ہم بدکاری تصور کرتے ہیں، اور ان کی جان آخری کے حوالے ہو گئی۔ 3-4 دن تک اللہ کے نبی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، ماعز کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ ماعز کے بارے میں کچھ صحابہ کہتے تھے کیسا تھا، اللہ نے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، اس نے اپنا گناہ خود قبول کر لیا، کتنا بے وقوف تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ماعز نے بہت اچھا کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور گناہوں سے باقی حاصل کر لی۔ چوتھے دن اللہ کے نبی تشریف لائے، عرض فرمایا اے لوگو تم تمام لوگ مل کر حضرت ماعز بن مالک اسلمی کے بارے میں دعائے مغفرت کرو۔ سارے صحابہ نے دعائے مغفرت فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ حضرت ماعز نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اس ایک آدمی کے توبے کو سارے مدینہ والوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ والے کے جتنے قصور ہوں گے یہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے ایسی توبہ کر لی، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور 2 صحابی ایک اونٹ پر سوار تھے اور یہ دونوں حضرت ماعز کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ رہے، آگے بڑھے، ایک جگہ اترے جہاں پر ایک گدھا مڑا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انزلا، تم دونوں کیوں بیٹھے ہو سواری پر، اترو۔ وہ دونوں صحابی اتر گئے، کہا کلا، اس مردے میں سے کھاؤ، مردے میں سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کیف یوکل منہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ گدھا ہے پہلے سے حرام، پھر یہ مرا ہوا ہے حرام پہ حرام، اس کی لاش سے بدبو آ رہی ہے، کیف یوکل، اے اللہ کے نبی اس لاش میں سے گوشت کیسے کھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا تم نے ابھی ماعز کے بارے میں جو غلط بات منہ سے نکالی وہ اس مردار کھانے سے بھی بدتر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ماعز نے وہ توبہ کی ہے کہ آج ماعز جنت کے باغوں میں غوطہ ہے۔ مسلمانوں، موت کی یاد کے ساتھ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، اس کو اپنا ہادی رہبر مشکل کشا مانے، پروردگار عالم کو اپنا رب جانے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے لاکھ غلطیاں کر لی ہے مگر وہ اکیلا بخشنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کریں، اپنے گناہوں پر تائب و شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ پروردگار عالم سچی ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا احساس لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔